سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ابھی چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا۔ پاکستان میں جہاں بڑی تعداد میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ موجود ہیں، اور وہیں پہ ایسے اچھے انسان بھی موجود ہیں جن کی تعریف نہ کی جائے تو میرا خیال یہ ویسے بددیانتی ہوگی، اور ایسے اچھے اور زبردست قسم کے انسانوں کی پاکستان میں ضرورت ہے۔ وجہ اس کی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے والدین بھی اچھی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے اولاد کی تربیت بھی ایسے حساب سے کی ہوتی ہے کہ کسی کو وہ تکلیف میں یا کسی جگہ بھی ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے تو ان کا خون جو ہوتا ہے وہ جوش مارتا ہے۔ وہ وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے یہ کس مذہب سے بندہ تعلق رکھتا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انسانی ہمارے انسانی حقوق جو ہے وہ کیا ہے، اور ہماری اخلاقی حالت جس کی ماں باپ نے ایک اچھی تربیت کی ہوتی ہے وہ خود بخود اس کے اندر سے آوازیں دیتی ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے یہ عدل سے اس کا بھی تعلق کوئی نہیں، انسانیت سے بھی تعلق نہیں، اور اخلاقیات کا تو یہاں پہ جنازہ نکلا ہوا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ابھی آئی ہے اس سے پہلے میں پروگرام کر چکا ہوں، شاید آپ کو بتا دیا میں نے، اور یہ بزرگ تھے احمدی، ان کو ایسے روکا گیا جیسے تحقیقات ہو رہی تھی۔ مولوی جو تحقیقات کر رہا تھا وہ کوئی ادارے کا بندہ ہو، پولیس افیسر ہو، اور ان کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا، اور بعد میں ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، جو میں صحیح آپ کو بتاؤں، مگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ جو وہاں پہ اچھے لوگ تھے، اچھے انسان تھے، انہوں نے اس بزرگ کی مدد کی، اور میں دیکھ رہا تھا اس ویڈیو میں وہ بزرگ خاموشی سے کھڑے تھے، اور مولوی جو تڑپ رہا تھا، کبھی پولیس کی دھمکیاں دے رہا تھا، کبھی کچھ کہہ رہا تھا، کبھی کچھ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک ہوا اسے آپ سادہ لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سادہ میں نہیں، ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کی چھترول ہوئی مولوی کی۔ وہاں مولوی کو دھکے دیے گئے، مولوی ایسے تڑپ رہا تھا جیسے وہاں پہ جانور تڑپتے۔ یہ باتیں میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں، اور جو لوگ بھی اس بزرگ کی مدد کر رہے تھے، سلام ہے ان کو، انہوں نے کہا کہ مولوی تو بلالا پولیس جو بلانی ہے، یہ بزرگ ادھر نہیں ہے، فکر نہ کر۔ اور اس طرح اس میں سے جناب ایک صاحب نے ان بزرگوں کو انہی کی موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور سب کے سامنے لے کے چلا گیا، اور کہا کہ میں ان کو عزت کے ساتھ چھوڑ کے آتا ہوں، جو مجھے کہانی سمجھ آئی۔ اب یہاں پہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ اچھے لوگ وہاں موجود تھے مگر سارے اچھے نہیں تھے، کئی تو مولوی کی سائڈ لے رہے تھے، مولوی کہہ رہا تھا ویڈیو بنا رہے ہو۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ فتنہ پھیلانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی، اور وہاں پہ یہ تحریک لبیک والے کے 2 لوگ تھے، یہ 4 تھے، تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھی کدھر آئے ہو، انہوں نے کوئی اپنا جو بھی ان کا فتنہ فساد کا منصوبہ تھا وہ پیش کیا، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر انہوں نے کافی ان کی چترول کی، اور کہا کہ ہم اکٹھے پیار محبت سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور دوبارہ ادھر نہیں آنا۔ تو یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ برے لوگ موجود ہیں، میں نے جس طرح بتایا کہ جو اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، اچھی فیملیز ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ علماء جو ہیں یہ ہمارے اندر فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں کو لڑاتے ہیں آپس میں، اور ظلم کرواتے ہیں۔ مگر کیونکہ پاکستان میں ایسے ہی ہے، اچھے لوگوں کی مثال کہ آٹے میں نمک کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں ایک چیز یہاں پہ بتا دوں، جس طرح اس بزرگ کو یہ بندہ لے کے گیا اور اتنے لوگوں سے نکال کے لے کے گیا،
بڑی ہمت ہے اس بندے کی. وجہ میں بتاتا آپ کو. کوئی بھی نقصان یہ دے سکتے ہیں، مولوی کوئی بھی فتویٰ دے سکتا ہے، اور کوئی بھی جاہل جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مگر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان بچا ہوا بھی اسی لیے ہے، بچا ہوا بھی اسی لیے ہے کہ وہاں پہ جو میں نے کہا کہ کم مقدار میں شرفا موجود ہے، اور انہی کی بدولت آج پاکستان اگر آپ دیکھتے ہیں تو بچا ہوا ہے. ورنہ ان شریر لوگوں نے، ان بدبخت لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. میں کسی فرقے کی یا کسی مذہب کی وکالت نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ سوال ہے کہ پہلی چیز تو یہ پولیس کس لیے بلانی؟ نہ تو آپ کو انہوں نے آ کے کہا کہ السلام علیکم، وہ تو بائک پہ جا رہے تھے، آپ نے اس بزرگ کو روکا، نہ انہوں نے آپ کے اوپر کوئی سلامتی بھیجی، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجی جائے. ہاں وہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجتے پھر آپ ان کے اوپر جناب 295 298 کا مقدمہ درج کرواتے. آپ نے ان کو روک کے پوچھا آپ آئے کہاں سے؟ جمعہ پڑھا کے آئے. انہوں نے کہا میں نے جمعہ نہیں پڑھایا، اور وہ چہرے سے پتہ چل رہا کہ وہ جھوٹ بولنے والے بندے نہیں، صاف بول رہے تھے. کوئی ڈر خوف نہیں تھا ان کے چہرے پہ. ہوتا ہے نا کہ کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی اس میں ہوتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا میرے ساتھ. اور بڑے آرام کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، چہرہ مطمئن تھا. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سچا اور نیک بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. اب وہاں پہ جن لوگوں نے مدد کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا نا یہ چیزیں. یہاں سے آپ کو حساب لگانا چاہیے کہ جتنے ظلم پاکستان میں یہ مذہبی لحاظ سے کیے جاتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو پھر بھی حفاظت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اگر ان کے بس میں چلے تو یہ تو قیمہ بنا دیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کا قیمہ بناتا ہے. اور مولوی کو دکھے دیے گئے، مولوی کو وہاں پہ اچھے طریقے کے ساتھ ذلیل و رسوا کیا گیا. یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہے. اب مولوی کا کام ہے نماز پڑھانی، مولوی کا کام ہے مسجد میں بیٹھنا، مولوی کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا. یہ میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں پہ جو مولویوں نے کام پکڑا ہوا ہے یہ بدماش بنے ہوئے، یہ اپنے علاقے کے بدماش ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں جو کچھ بھی ہوگا، کوئی عبادت بھی کرے گا تو ہمارے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. یہ حالت بنا دی اس ملک کی کہ آپ اپنی نماز بھی نہیں وہاں پہ پڑھ سکتے. ابھی آپ دیکھ لے پاکستان میں اور کوئی کام نہیں، اسی پہ لگے ہوئے. یہ پورا رمضان اسی پہ نکل گیا. یہ جی دیکھ کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں پہ افطاری ہو رہی ہے، کہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے، کہاں پہ نماز ہو رہی ہے. ابھی عید آ رہی ہے قربان، اب پھر ان کو ایک اور موقع مل جائے گا، بکرے اٹھائیں گے، پھر لوگوں کو پکڑیں گے، کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کا شو شروع ہو جائے گا. تو جناب بات یہ ہے کہ ان علماء کا علاج انہی کے لوگوں نے کرنا ہے، انہی لوگوں نے ان کا علاج کرنا ہے جن کو سمجھ جائے کہ یہ مولوی جو ہے اور سمجھ چکی ہے کہ یہ جو علماء ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ مذہب سکھا سکے. انہوں نے مسجدوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہیں. ان لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے علماء جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں یہ بدکاری میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں. ان سے اپنے بچے اور بچیوں کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور جو لوگ اس مولوی کا ساتھ دے رہے تھے انہیں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آج جو پاکستان کی حالت بنی ہوئی ہے، اگر اتنا ہی انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور اسلام کی خدمت کی ہوئی تھی تو یہ حالت نہ ہوتی. آج کی نسل، آج کی نسل اس طرح برباد نہ ہو چکی ہوتی. تو جناب میں نے یہ کل جب ویڈیو دیکھی تو میں سوچا میں ضرور پروگرام اس پہ کروں گا، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی واقعات ہمارے سامنے لوگ بتاتے رہتے ہیں. یہاں یورپ میں بھی میں دیکھتا ہوں کئی ایسے لوگ ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے گپے شپے لگاتے. وہ کہتے ہیں یار یہ
جو کچھ ہے یہ مولویوں نے فتنہ فساد جو شروع کیا ہوا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں. اور پاکستان میں بھی لوگ ایسے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے. میں نے چند دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی مشکل وقت آیا احمدیوں پہ، تو وہاں پہ ان کے ہمسائے جو تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی ہیلپ کی اور اپنے اوپر اتنا بڑا رسک لیا. ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بھٹو کے فیصلے کے سے پہلے جائیں تو سب اکٹھے ہی رہتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے، ہر کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور اکٹھے ہی حالات کا مقابلہ کرتے تھے. مگر یہ بھٹو صاحب نے جو آ کے قوانین مولویوں کے کہنے پہ بنائے اور مولوی اسی وقت سے یہ نفرت پیدا کر رہا ہے اور آج تک پھر مولویوں کی نسل در نسل اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. انہوں نے مذہب تو نہیں سکھایا جس طرح میں نے بتایا، مگر فتنہ فساد پھیلانے میں انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا. تو ایسے جو لوگ ہیں اچھی فیملیز کے، اچھے خاندانوں کے، ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان علماء کے ساتھ یہ جو ظلم کرتے ہیں ان کے ہاتھ کو روکنا چاہیے اور بیٹھ کر انہیں سمجھانا چاہیے. سمجھانا تو مولوی کو چاہیے، مگر ہمارے مولوی جو اس قابل نہیں رہے کہ ان کو کوئی سمجھایا جائے. وہ مولوی میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میں حیران تھا کہ یہ مولوی تو لگ ہی نہیں رہا. وہیں سے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ تو بدمعاش لگ رہا تھا، کوئی شرافت نہیں تھی اس کے اندر، دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں. بہرحال پھر میں ایک دفعہ ان لوگوں کی تعریف کروں گا، اور انہوں نے ایک انسان کو باعزت طریقے سے گھر پہنچایا یا جہاں بھی ان کی منزل تھی. ایسے لوگوں پہ ہمیں فخر ہے. یہ ہے ہمارا پاکستان کا سرمایہ اگر میرے سے پوچھے یہ ہے. ورنہ ڈر اور بہادر لوگ جو ان لوگوں کو ٹھیک کریں گے، جو شریر مولوی ہیں یا جو دین کے ٹھیکیدار بن کے دین کو فروخت کر رہے ہیں، دین کے نام پہ لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. ارے اسلام تو اتنا آسان اور پرامن دین ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ راستے سے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی دور کر دے تو اس کی بھی نیکی کا اجر دیا گیا ہے. مگر یہ تنکے کی بات بھی کر رہا ہوں میں، مگر یہ مولوی جو ہے لوگوں کے راستے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، تکلیف پیدا کرتے ہیں، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں نے بھی اس بزرگ کی مدد کی اصل میں وہ سمجھتے ہیں دین کو، وہ سمجھتے ہیں اسلام کو کہ اسلام کیا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں. اور ان کے دل میں خوف خدا ہے، اور یہ ہے سب سے بڑی بات. جب تک آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا آپ اس وقت تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. تو اچھی چیز جو ہوتی ہے اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے. بالا جی بہت شکریہ، اور ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبد الباسط صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جرمنی سے، اور باسط صاحب کی نظر بھی ہے پاکستان کے حالات پہ، اور پاکستان میں باسط صاحب کا تعلق بھی ایک ایسے ادارے سے رہا ہے جس کی اب پاکستانی قوم کو اشد ضرورت ہے. سب سے پہلے باسط یہ بتائیے کہ جو ریٹائر فوجی تھے ان کو بلایا جا رہا ہے، تو کتنی عمر تک کے ہوتے ہیں فوجی جو بلائے جاتے ہیں جنگ میں؟ یہ عموماً جو ہے 52 سال کی عمر تک جو ہیں وہ جو اس سے پہلے جو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے جوان ہیں ایئر فورس کے یا نیوی یا کے، ان کی جو انیشل انرولمنٹ ہوتی ہے اس میں ان کے ساتھ 12 سال کا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر کے 18 سال تک کر دیا جاتا ہے. یعنی 18 سال سروس کے بعد ان کو ریٹائر کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 40-45 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں جو مزید نوکری نہ کرنا چاہیں. تو کافی سارا حصہ جو ہے وہ پھر ریزرو میں چلا جاتا ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ 52 سال تک تقریباً جو ہے وہ ریزرو میں رہتے ہیں، اور وہ اس عمر کے دوران اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو تو ان کو کال کر لیا جاتا ہے. لیکن جو 60 سال 65 سال کے ان کو نہیں بلایا جاتا.
नहीं, उनको नहीं बुलाया जाता। हाँ, ऐसी कोई अशद ज़रूरत पड़ जाए, खुदा न खास्ता मैन पावर की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए, तो उनको फिर पीछे अगर ऐसी ज़रूरत हो तो उनको इंतज़ामी ड्यूटियों के लिए बुलाया जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि ये ज़रूरी होता है जाना, अगर कोई कहे मैं नहीं जाना चाहता, 52 साल की उम्र तक अभी नहीं पहुँचा, तो उसके लिए भी कोई सख्ती भी होती है? हाँ जी, ये एसेंशियल सर्विस होती है, इसके लिए आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, मस्ट है। हाँ जी, मस्ट है। तो क्योंकि वो अभी सीधा अभी सीधा अभी आपको ऑर्डर होता है, वो सीधा आपको ऑर्डर आता है वहाँ से कि जी आप फलां बेस पे या फलां यूनिट में फौरी तौर पे आप रिपोर्ट करें। अच्छा, अभी बुलाया गया है, तो इसका मतलब है कि बड़ी बुला लिया गया पाकिस्तान में उन लोगों को जो 52 साल से कम उम्र के हैं? हाँ, उनको रिजर्व अगर जहाँ कहीं ज़रूरत हो, तो उनको बुला लिया जाता है या फिर उनको स्टैंड बाई कर दिया जाता है कि जो ही ज़रूरत पड़ी तो आप हर चीज़ अपनी तैयार रखें। तो ये पेंशन वगैरह उनको मिलती रहती, कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिलती? नहीं, नहीं, उसकी फिर वो एनरोलमेंट हो जाती है, वो फिर दोबारा उनकी सर्विस शुरू हो जाती है, उनको मिलती है, तनख्वाह मिलती अच्छा। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी आपका मैसेज आया था कि इंडिया 1 हफ्ते तक हमला नहीं करता, आपको कहाँ से इसका अंदाज़ा हुआ जी? है। हाँ, इसका अंदाज़ा मुझे इस बात पे हुआ है, एक तो मोदी ने आपको पता है एक दफ़ा पहले अपनी कैबिनेट मीटिंग की थी, जब उसने कहा था कि हम जो है ना ये इनको बड़ी सख्त सज़ा देंगे, कल्पना जो इन्होंने की है, इसकी बड़ी सख्त सज़ा देंगे और हम हाँ, अटैक करके करेंगे। लेकिन आपने देखा कि एक पाकिस्तान में भी मुकाबले में एक अपनी कौमी सलामती की मीटिंग की और इन्होंने उसी वक्त जो है ठोस इक़दामात का जी हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि दूसरी दफा जो है मोदी ने तीनों चीफ आपने बुला के उनके साथ मीटिंग की और वजीर खारजा और वजीर दाखिला के साथ अलहदा मीटिंग की। वहाँ जो है वहाँ मालूम ये मेरी असेसमेंट ये है कि तीनों चीफ्स के साथ जब इसने ये मीटिंग की है तो उन्होंने गालिबन कहा है कि हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई फैसला कौन वार कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस दफा वो ऐसी कोई गलती करें जिस तरह उन्होंने 19 जो फरवरी में की थी 2019 में और हजीमत उठानी पड़ी थी, उनका एक पायलट कैद हो गया था, ये 2 जहाज गंवा बैठे थे वो। तो इस लिहाज से वो उसकी उन्होंने मेरा ख्याल ये है कि इसको इसलिए मोदी ने उनको टाइम नहीं दिया है। उन्होंने कहा जी आप खुद टाइम भी मुकर्रर करें, टारगेट भी मुकर्रर करें और मुनासिब मुकाम भी मुकर्रर करें कि जहां अटैक करने हैं। तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है और उसके साथ 2 फैक्टर और हैं जो इसको जो है वो इसका बैकअप भी करते हैं। एक फैक्टर ये है कि जो अभी 13 करोड़ डॉलर के सॉफ्टवेयर नेवी के लिए अपडेट करने के लिए अमेरिका ने इनके साथ 5-4 दिन पहले आवाज़ क्यों रुक उसने रही है? उनको सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिए हैं। अब वो ज़ाहिर है उनको लगाने के लिए उसको अपडेट करने के लिए अपने जहाज़ों को नेवी को उसके लिए कुछ कम से कम 1-2 हफ्ता चाहिए होंगे। उसके बाद वो 1-2 हफ्ता लगेगा जब वो, तो उसके बाद उसको टेस्ट भी करेंगे, 2-4 दिन शायद और भी चाहिए। इसलिए मेरी असेसमेंट ये है कि नेवी जो है, क्योंकि इनका इस दफा ज्यादा जो फोकस है वो होना है गवादर पे और कच्ची पे, इनका फोकस इधर भी होना है बैरी हमले की तरफ से। तो इस लिहाज से वो ये चाहते हैं कि वो उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाए ताकि वो एनकाउंटर कर सकें जो इनकी जैमिंग की फैसिलिटीज हैं या वो इनके फैसिलिटी जो उनको जैम कर सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो ये है कि उन्होंने एयरफोर्स ने ये असेस किया है कि उन्होंने जो 4 राफेल भेजे थे पेट्रोलिंग के लिए अपने, और या आप कह सकते हैं जो वो सर्वे करने के लिए, वो डिटेक्ट हो गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने फौरी रिएक्शन करके अपने जहाज चढ़ा दिए और वो वापस चले गए। इसका मतलब कि हमारे जहाज भी उधर डिटेक्ट हो गए। उन्होंने ये असेसमेंट की है कि अभी जो है हमारे पास ऐसी एनकाउंटर मैयर नहीं है कि जो हम उनके रडार हो सके, क्योंकि जब तक डिटेक्ट होते जाएंगे आप जो है खुले तौर पे वो हमला नहीं कर सकते। आगे से आपको मिसाइलों से, जहाजों से, तोपखाने से रेजिस्टेंस मिलेगी। आपकी आवाज़ क्यों रुक रही है बादशाह साहब उनसे बार-बार?
नहीं, बात तो वो ठीक हो रही है मेरा ख्याल, रुक तो अब नहीं ठीक हुई है, चलें बताइए आगे चलें जी सर। अच्छा। हाँ, तो वो जो है एयर, जो आजकल हमारे पास शोल्डर माउंटेड मिसाइल्स भी हैं, जो आप बॉर्डर के करीब जो है वहां डिप्लॉय कर देते हैं, आदमी को सेकंड देते हैं है, और जो ही जहाज कोई बॉर्डर क्रॉस करने लगता है तो उसको ऊपर फायर कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से वो भी राफेल जो है उनकी भी आपको पता है अभी डील फिर दोबारा उनके साथ 26 सालों की हुई है, और हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो जी कि जो इस लेटेस्ट डील में जो सॉफ्टवेयर है या जो चीजें हैं जो इम्प्रूव की गई हैं वो भी हमें सप्लाई करें, हम दूसरों को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर उनकी फौज तैयार होती तो मोदी जो है ना उनको वो दे देता डायरेक्ट ऑर्डर, वो दोबारा मीटिंग ना करता उनके साथ, जिस तरह हमारे लोगों ने अब कोर कमांडर से दोबारा मीटिंग की है, लेकिन उसमें उन्होंने वही उसी चीज का अदा किया है कि हम तैयार हैं, और जिस वक्त भी हम जंग चाहते नहीं, लेकिन अगर हमारे पे मुसल्लत की गई तो हम जो है पत्थर का जवाब देंगे, ईंट से जो है, ईंट का जो है पत्थर से जवाब देंगे। तो ये असेसमेंट है। और दूसरी एक और बात, एक बात ये है कि आपने देखा होगा कि जो जब भी कभी किसी मुल्क पे हमला किया जाता है उससे पहले कुछ इंडिकेटर होते हैं, जिस तरह आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर है ना जी, कि उसकी स्टॉक एक्सचेंज है या महंगाई है या इंडेक्स है या सूद है, जिससे पता लगता है आपकी ये बेहतर है मईशत या बरतर हुई हुई है। इसी तरह वार के भी इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर जो अभी तक नहीं आया है वो ये है कि जो अच्छे मुल्क जो मैटर करते हैं, लाइक अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, यूके, ये इन लोगों ने अभी तक अपने कोई ऐसे सफीरों को या सफारत खाने के जरिए अपने शहरियों को जो पाकिस्तान में कोई हदायत जारी नहीं की कि वो एहतियाती तदाबीर कर लें या अपने मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये सफर ना करें या अपनी फैमिली को वापस भेज दें। क्योंकि जब भी कभी हमला करते हैं तो वो पहले ये इंश्योर करते हैं ये सारे मुल्क जो हैं कि उनकी जो फैमिलीज हैं या उनके मफादात हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अभी तक मेरा ख्याल है ना ही इंडिया से और ना ही पाकिस्तान से अभी इन लोगों ने, किसी मुल्क ने भी ऐसी हदायत जारी नहीं की। और एक और बात जो है वो ये है कि शोर तो दोनों तरफ हुआ है कि जी हमने एटमी हमला करना है, वो भी कहते हैं जी हमने अब इस दफा तैयार कर देना पाकिस्तान को, लेकिन अभी तक अवाम को ना ही उधर और ना ही इधर कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए अभी तक कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ, कोई हदायत जारी नहीं हुई। अब मेरे तो इल्म में नहीं, ये आपके ख्याल में है कि अभी आपके ख्याल में ये मैच फिक्स है? हाँ, ये जो है ना अभी मेरे ख्याल में जो है ये अभी एक आधा हफ्ता शायद ना हो सकता ना हो, बिल्कुल भी ना हो जंग, ये भी हो सकता है। हाँ जी, अगर नहीं, लेकिन मेरा ख्याल इसके अमकानात कम है किसी न किसी जगह पे, इसलिए होंगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसराइल जो है वो इस वक्त पूरे तौर पे इंडिया को बैक कर रहा है और इसराइल को ज़ाहिर अमेरिका बैक कर रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है ये उनका जो इस वक्त टारगेट उन्होंने देना है या इसराइल जो मुफरता दिया है वो ये दिया है कि वो जो उन्होंने गजा में मॉडल अख्तियार किया है वही ये आज़ाद कश्मीर में अख्तियार करें और वहाँ बमबारी बहुत सख्त किस्म की करके वहाँ तबाह बर्बादी फेर दें और लोगों को मजबूर कर दें कि वो जगह खाली कर दें और फिर वहाँ यकदम ये कब्जा कर लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये हमास का या गजा का और हमारा जो है ये मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक आखिर पे बड़ा अहम सवाल है, फर्ज करें ये हालात बन जाते हैं बादशाह साहब के एटमी हमला करना पड़ जाता है पाकिस्तान को, तो साथ ये इसराइल के साथ इसराइल को भी ले डूबेगा पाकिस्तान, या सिर्फ इंडिया के साथ ताकि रहेगा? अगर एटम चलाने ही है तो फिर इसराइल पे भी हमला कर सकता है पाकिस्तान। ये डिपेंड करता है कि इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है उस वक्त इसराइल के बारे में क्या कहती है। आया इसराइल जो है सिर्फ मशवरे दे रहा है या उसने वहां
ایز اے بیک اپ کے طور پہ یا اپنا بھی سسٹم جو ہے تیار کیا ہوا ہو کہ اگر انڈیا فیل ہو جاتا ہے تو اسی چکر میں جو ہے ہم اٹیک کر دیں پاکستان پہ. لیکن ادھر کے لیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کے ساتھ چاروں طرف جو ہے وہ مسلمان ممالک ہیں, اور ظاہر ہے ایٹمی حملہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کی تابکاری کے اثرات جو ہیں وہ بارڈر نہیں دیکھتے ہیں. اب باہر بھی تباہی پھیل سکتی یا کوئی مس گائڈ بھی ہو سکتا ہے, ہم ظاہر تو نہیں, لیکن یہ اسرائیل کے رویے اور انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. اچھا ایک چیز بتائیے کہ مودی اس وقت خاموش ہے مگر پاکستانی میڈیا کہہ رہی اب آ کدھر گیا, کدھر مر گیا تو آ حملہ کر, تو یہ چیزیں بھی مناسب ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, یہ تو خیر ایک ناپختہ ذہن کی باتیں ہوتی ہیں, اور اصل آپ دیکھیں اگر تو وہ کیا کر رہے ہیں, انڈیا کا میڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا کا سارا میڈیا جو ہے اپنی قوم کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں ان کے کچھ چینل 24 گھنٹے جو ہیں وہ اسی بات کے اوپر ڈیڈیکیٹ ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے چیف کے, ہمارے وزیر دفاع کے, ہمارے سینٹ کے چیئرمین کے اور نجم کے بیانات بار بار وہ چلا رہے ہیں, اور بار بار اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے 1450 جہاز ہے, پاکستان پاس صرف 700 جہاز ہے, ہمارے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس 9 جو ہیں وہ فریگیٹ ہیں, ان کے پاس تھوڑے ہیں, اور وہ ہمارے پاس اتنے جو ہے ڈسٹرائر ہیں پاکستان کے پاس کوئی بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں, لیکن ہمارا میڈیا جو ہے یہ اس بارے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کلبھوشن قیدی جو ہے موجود ہے تو اس کے انٹرویو کیوں نہیں بتا رہے, ان کی چیزیں کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کر رہے کہ یہ دیکھیں. نہیں, ابھی 2 دن کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی ہے پاکستان نے, مگر پاسا ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو اس وقت وہ اہمیت حاصل نہیں جو انڈیا کو ہے, جو سیدھی بات ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں. نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے. ظاہر ہے یہ ساری دنیا کا اصول ہے کہ وہ جو ہے طاقتور کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں ان کے مفاد ہو. ظاہر ہے وہ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے, وہاں ان کی مارکیٹ کا مفاد ہے, وہاں ان کی انڈسٹری کا مفاد ہے, وہاں ان کے باقی اسلحہ فروخت کرنے کا مفاد ہے. تو پاکستان کو ظاہر ہے وہ اس طرح وہ اہمیت نہیں دیتے. لیکن ابھی جو جیسے اب IMF ہے یا ان کے ظاہر پاکستان کے اوپر 115 جو ہے بلینز کا قرضہ ہے ڈالرز کا, وہ انہی لوگوں کا ہے. اگر وہ اس وقت ساتھ انڈیا کا زیادہ دیتے ہیں, وہ ساتھ بھی دیا انہوں نے تو وہ محدود جنگ کا دیں گے, زیادہ جنگ کا بڑی جنگ کا نہیں دیں گے. لیکن اس کے بارے میں بھی ان کو اپنے قرضے کی بھی فکر ہے کہ ہمارا قرضہ ڈوب جائے گا, ہم کیا کریں گے. چلیں, بہت شکریہ. ہمارا قرضہ ڈوب جائے گا, لو بھی یہ آخر پہ بڑی بات ہے زبردست کی. ان تمام ممالک کو چاہیے کہ اپنی فوج پاکستان بھیجے اگر قرضہ لینا تو. آپ کو پتا آج کا کسی کو ادھار دے تو لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پاکستان سے کہاں ملے گا قرضہ واپس. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. پچھلے دنوں میں انگلینڈ میں تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب آئے میرے آفس, تو میں نے ان کی خیریت پتہ کی, بات چیت ہوئی, تو میں نے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں پہ ہیں. انہوں نے بل اپنے بارے میں بتایا, تو کہنے لگے کہ میری ہیئرنگ تھی یہاں پہ اور سیاسی پناہ کا کیس ہے میرا, اور 2 دن پہلے میں نے پروٹوکول دی ہے. میں نے کہا اچھی ہوگی پروٹوکول. کہنے لگے جی. میں نے کہا چلیں کل تک آپ کو شاید پوزیٹیو جواب آ جائے گا انشاءاللہ, امید تو ہے. وہ چلے گئے اور اچانک دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ نے جس طرح کہا اسی طرح ہوا اور میرا کیس منظور ہو گیا, اور آیا بھی اسی دن جواب جس دن آپ نے بتایا تھا کہ اگلے دن آ جائے گا. یہ ویسے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یورپ میں جو حالات ہیں اس وقت سیاسی پناہ کے, آج اس پہ بات کریں گے, کیونکہ جرمنی میں پچھلے دنوں میں نے
آپ عرفان احمد خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا، اور آپ کے علم میں یہ چیز آ چکی ہوگی کہ بڑی تعداد میں لاکھوں کے حساب سے 2 یا 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو واپس جانا ہوگا۔ اسی طرح وہاں پہ جو ڈولڈنگ والے ہیں وہ بھی 2، 2.5، 3 لاکھ ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں اور انہیں بھی جرمنی چھوڑنا ہوگا۔ جیسے ہی نئی گورنمنٹ اقتدار میں آ تو گئی ہوئی ہے، حلف ہی لینے انہوں نے، اور وہ جیسے ہی اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھالیں گے تو جو سب سے زیادہ اس وقت ہماری نظر ہے وہ ان غیر ملکیوں کے اوپر ہے جو جرمنی میں اس وقت مشکل کا شکار ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں نے مختلف ذرائع سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں جرمنی میں اب گرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں، جن لوگوں کے کیس ختم ہو جاتے ہیں ان کو پھر ایک جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کامرس میں بھی شاید کوئی خاتون لکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کو یا میرے خاوند کو لے گئے ہیں پکڑ کے اور ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس طرح اور لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ تو جرمنی کے جو حالات ہیں وہ کافی اس وقت سخت جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، صرف جرمنی نہیں، پورے یورپ کے جو ہیں اس کی نسبت اگر لوگ کہیں کہ انگلینڈ کے حالات بہتر ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے کیس مضبوط ہیں، جن کے کیس مضبوط یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں، ان کے لیے ہر جگہ پہ مشکلات۔ مجھے پچھلے دنوں ایک میسج آیا کہ میں یورپ آنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کسی نے لکھا، تو میں نے اس کو جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ یورپ آنا چاہتے یا چاہتی، وہاں سے فرض کرے آپ ویزا لے کے آ بھی جاتے ہیں تو یہاں پہ کس بیس پہ آپ یہاں رہیں گے، یہ ہے ایک اہم سوال۔ اور اس وقت بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یورپ کا رخ کر کے چلے آ رہے ہیں پاکستان سے، اور ان کو یہ علم نہیں کہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کس طرح یہاں پہ رہیں گے۔ اب جو مشترکہ بات کرتے ہیں انگلینڈ کی یا دوسرے ممالک کی، انگلینڈ میں یہ حالات ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پاکستانی انڈین بے شمار ہیں، وہ اس وجہ سے دوسرے بھی غیر ملکی بڑی تعداد میں ہیں، تو یہاں پہ رہنا آسان کام ہے اور اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، کیوں پوچھتا نہیں ہے۔ لوگ 20 سال سے بھی شاید یہاں پہ رہ رہے ہوں، 15 سال سے بھی رہ رہے ہوں۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، اور جو خاص کر انگلینڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کرمنل ہیں سیاسی پناہ والے، ان کو کسی صورت بھی یہاں برداشت نہیں کیا جائے، انہیں ہر صورت یہاں سے روانہ کیا جائے گا، اور چاہے ان کا کیس منظور ہو گیا یا نہیں منظور ہوا یہ ایشو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاسی پناہ والے جو ہیں کرائم میں ملوث ہیں، اور اس سے جو خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ان کی مدد کرتے، جو ان کو رہائش دیتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح ان کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کرتے۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا ایک کیس ایسا بھی آیا تھا کہ ایک لڑکی بھائی کی مدد کرنے کے لیے، یا 2 لڑکی ہیں شاید، وہ فرانس گئی اور وہاں سے اس کو کسی پاکستان بھجوانے کی کوشش کی، بعد میں ان لڑکیوں کو بھی جیل ہوئی، لڑکے کو تو ہونی تھی۔ تو اسی طرح اب یو کے میں حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے اور لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی۔ یہاں پہ سیاسی پناہ منظور تو ہو رہی ہے۔ ایک اور صاحب مجھے ملے اگلے دن، تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے میرا 1.5 ماہ میں کیس منظور ہو گیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان میں مذہبی پرابلم ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور صاحب تھے، وہ کرسچن تھے، وہ بھی لکھ رہے تھے مجھے کہ میرا بھی کیس منظور ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مذہبی طور پہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے بھی کیس منظور ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ بھی ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور پھر کامرس میں ہی کسی نے لکھا جی یہ بھی نون لیگ کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہے، تو نون لیگ والے بھی تو یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں، وہاں ان کی جو امبیسیز ہیں جہاں بھی، برٹش تو نہیں ہے وہاں پہ،
مگر جس کے ساتھ بھی تعلق ہے رپورٹیں یہاں پہ پہنچتی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر اس پر انکوائری کرنے کے بعد جو بھی کیس ہوتا ہے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر فیصلے کرتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں احمدیوں پہ آئے دن ظلم ہوتے ہیں اور آئے دن کسی نہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر ظاہر ہے ان کے نوٹس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں چلتی ہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے جناب پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے کیس جو ہیں وہ ریجیکٹ نہیں ہوتے۔ کئیوں نے یہ سوال کیا کہ کئی ایسے ہیں جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں تو وہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو ان کو وکلاء اچھے نہیں ملتے یا اپنے کیس کی پیروی اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ اور میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ اپنے جو بھی کیس ہوں، کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، مذہبی جماعت سے یا کسی سیاسی پارٹی سے، تو جب تک آپ اپنے وکیل کو مکمل انفارمیشن نہیں دیں گے، یہاں پہ جو وکلاء ہیں ان کی اکثریت پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جس طرح پاکستان میں وکلاء ہیں وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتے ہیں، مگر اس طرح کا حل یہاں پہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بھی آپ کا کیس ہوگا اسی کے مطابق آپ نے خود ہی بتانا وکیل کو، اور وکیل نے آگے جو بھی عدالت کے سامنے کیس رکھنا ہے، اس میں کوئی بحث بھی نہیں اتنی لمبی چوڑی ہوتی اور مختصر ہی رہتا ہے وکیل کا معاملہ یہاں۔ لیکن جو مشکل وکلاء ہیں، فرض کرے پی ٹی آئی کے ہیں جو کیس لڑتے ہیں، ان کو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ دلچسپی بھی خود لیتے ہیں ان کیسوں میں، وہ خود بھی معلومات اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ احمدی ہیں، ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی انفارمیشن لیتے رہتے ہیں، ان کو رپورٹیں بھیجنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا، جو بھی یہاں کے انتظامیہ وغیرہ ہوگی، لیکن وہ خود بھی دلچسپی لیتے ہیں، تو دونوں مل جل کر اس سسٹم کو چلاتے ہیں۔ ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں اکثر 10 15 20 دن بعد جو رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق آپ کو حالات بتاتا ہوں کہ جو انگلینڈ ہے، یہاں پہ جن کو تو مذہبی پرابلم ہے یا پی ٹی آئی ایل ہے جو مشکل کا شکار ہے، ان کو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں، اور ان کے کیس بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ منظور ہو رہی۔ جن کو مذہبی مسائل ہیں وہ تو 2 ماہ میں بھی کیس، 1 سال میں بھی، 6 ماہ میں بھی منظور ہو رہے ہیں۔ اس کی نسبت جرمنی کے 1-2 علاقے ہیں جہاں پہ تھوڑی تیزی ہے، ورنہ ٹھنڈ پروگرام ہے، بہت سلو سسٹم ہے جرمنی میں۔ لوگوں کو واپس تو نہیں بھیجا جاتا، مگر جب تک آپ کی سیاسی پناہ منظور نہیں ہوتی اس وقت تک ذہنی ٹینشن رہتی ہے، بندہ پریشان رہتا ہے۔ ڈولڈنگ والے جو لوگ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اس وقت گورنمنٹ ہو سکتا ہے یہ اعلان کر دے، جو لوگ کام کر رہے ہوں گے جن کو زبان آتی ہوگی، کہ انہیں اوپن تھارٹ الاؤنس دے دی جائے، لیکن جو بالکل نکارہ ہیں، جو بیکار ہیں، ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اور ان کو شاید ان کے وطن میں واپس بھیجا جائے۔ جرمنی میں کام کی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، لوگوں کو کام مل رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ جرمن ہے، وہ کسی کمپنی میں کام کرنے جاتے ہیں تو 2-2.5 گھنٹے لگا کے وہ سفر کر کے جاتے، 2-2.5 گھنٹے لگا کے واپس آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا اتنا ٹائم؟ وہ کہتے ہیں میری پسند کا کام ہے، دور ہے تو کوئی بات نہیں، میں ہیپی ہوں وہاں۔ جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا یہ دور ہے یا نزدیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جو کام کرے گا اس کی جو بھی بیوٹے ہوں گے، وہاں کے جو بھی دفتر ہوں گے، وہ عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو اتنا چھیڑتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو یہ ٹیکس ٹوکس دے رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو میں نے بات کی تھی کہ جو یونان سے لوگ آئے ہوئے وہ سنگل لوگوں کو واپس بھیجنے کا گورنمنٹ پروگرام بنا رہی ہے۔ جو فیملی والے ہیں ان کے متعلق ہمیں دوبارہ جب انکوائری کی تو پتہ چلا کہ بچوں والے ہیں، جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ایک اشارہ ہے کہ انہیں یہاں پہ اوپن تھارٹ الاؤنس دے دی جائے، کسی نہ کسی طرح انہیں یہاں پہ رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ وہی شرط ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں، خود بھی اسکول جائیں، زبان سیکھیں۔ یہ میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں۔
ہالینڈ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی کیس منظور ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں. وہی لوگ جو میں پہلے بتا چکا انہیں کے سال 1.5 سال میں کیس منظور ہو جاتے ہیں. پہلے یہ جلدی ہوتے تھے 6 ماہ میں، لیکن اب تھوڑا سا شاید لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے، لیکن تھوڑا وقت لگ رہا ہے. مگر لوگوں کو کھانا پینا کیمپوں میں اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور کوئی پرابلم نہیں. میری لوگوں سے بات چیت ہوئی. اٹلی سے لوگوں کو البانیہ بھیجا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے جو سمندر کے راستے آ رہے ہیں ان سب کو البانیہ بھیجا جائے. اور قریب یورپ بھی اسی طرح کا کوئی منصوبہ بنانے والا ہے. اس پر غور کیا جا رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کب تک یہ منصوبہ کامیاب ہوگا. ناظرین، جو لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں انہیں کرائم سے بچنا چاہیے کسی بھی صورت، اور کسی ایسے دوست کی باتوں میں آ کے غلط کام نہ کریں. میں کئی دفعہ انگلینڈ میں جب دیکھتا ہوں میڈیا پریس وغیرہ تو مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ گرفتار کیے جاتے ہیں. سیاسی پناہوں کی نہیں میں بات کر رہا، جو یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں، یہاں کے بچے ہوتے ہیں، گینگ بنے ہوئے ہیں، لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، مار داڑ یہ وہ، اور وہ پھر اپنے ماں باپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی میں بھی میرے علم میں یہ ایسے واقعات میں پاکستانی بہت کم ہے، مگر کہیں نہ کہیں سے ایسی اطلاع ملتی رہتی ہے. یہاں کے بچے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ماں باپ کے لیے. ماں باپ کی تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، جو بھی غلط کاموں میں پڑ جاتے. ابھی جیسے ہی نئی گورنمنٹ جرمنی میں بنے گی اس کے بعد زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر یہ جو بینیفٹ لیتے ہیں چاہے وہ جرمن ہیں چاہے وہ کسی طرح کا بھی ویزا رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں، اور ان کو بھی جلدی وہ یا تو کام پہ بھیجیں گے یا ان کے پیسے وغیرہ کاٹا کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایرو جاب وغیرہ دوبارہ شروع کی جائے. اس پر بھی زیر غور ہے اور کئی صوبوں میں یہ ہو چکا ہے. سیاسی پناہ والوں کے جو پیسے ہیں وہ کم کیے جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس پر بھی غور و فکر ہوگا. ہو سکتا ہے جس طرح بسال کارڈ وہاں پہ ملا ہوا ہے وہ کارڈ سے شاپنگ کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی رد و بدل آئے. مگر کافی چیزیں جو ہیں وہ ان قریب چینج ہونے والی. یہ مختصر یورپ کے حالات تھے جو میں نے آپ کو بتا دی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے